السلام علیکم جی۔ باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت کچھ کہتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا ایک شخص۔ وہ کل عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ عدالتوں میں اپنی تھوک کے حساب سے ضمانتیں سمیٹ کے بالٹی میں ڈالتے ہوئے جب چلتے پھرتے جھومتے جھامتے نیب کے دفتر میں پہنچے تو نیب نے ان کو سوالات کیے، ان سے انویسٹیگیشن کی، تفتیش کی۔ تو اس تفتیش کے جواب کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو سارا کچھ وہ جو شہزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے سر انجام دیا ہے۔ پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ سارے اقدامات جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب لٹائر جو ہیں ان کے اوپر ڈالتے رہے ہیں کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ قمر جاوید باجوہ کر رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ فیض امیر کر رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آج انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ تو شہزاد اکبر کر رہا تھا۔ تو سارے کر رہے تھے، کچھ نہیں کر رہا تھا تو عمران احمد خان نیازی نہیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ پنکی پیرنی بھی کر رہی تھی۔ اس نے کل کو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو 5 قیرات ہیرے کی انگوٹھیاں جو ہیں یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پنکی پیرنی لے رہی ہے، اور گوگی جو ہے وہ باہر بھاگ گئی ہے، حالانکہ خود بھگوایا ہے اس کو، لیکن انہوں نے موصوف نے کسی دن اس سے بھی مکر جانا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گوگی پنجاب میں بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہے۔ یہ وہ شخص ہے عمران احمد خان نیازی، یہ وہ صاحب ہیں کہ جو اپنا عثمان بزدار کو بیسٹ چیف منسٹر کہتے رہے اور بتایا کرتے تھے قوم کو کہ جتنا کام انہوں نے کیا ہے وہ شہباز شریف نے پچھلے 50 سال میں نہیں کیا پنجاب کے اندر۔ وہ تو بس میڈیا نہیں دکھا پا رہا کہ عثمان بزدار نے کیا کر دیا ہے، تو اب وہ دکھا رہا ہے جی میڈیا عثمان بزدار نے کیا کر دیا ہے۔ بزدار نے لاکھوں ایکڑ زمین اپنے بہن بھائیوں کزنوں کے نام کے اوپر انلیگل طریقے سے سرکار کی جو زمین ہے وہ ٹرانسفر کی ہے، اور جب بھی اس کو اس طرح کی کسی بھی بادامالی کی وجہ سے یا جرم کی وجہ سے یا لوٹ مار کی وجہ سے یا چوری کی وجہ سے طلب کیا جاتا ہے، کبھی اس کے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے، کبھی اس کا گردہ پھٹنے والا ہو جاتا ہے، کبھی اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے، کبھی اس کو موشن لگ جاتے ہیں، کبھی اس کو بواسیر ہو جاتی ہے، مطلب کہ عجیب و غریب ماحول بنایا ہوا ہے۔ اب پھر 14 دن کی عدالت میں اس نے جو عدم پیشی کا جواز پیش کیا ہے وہ ہے کہ اس کے مثانے کے اندر کوئی پتھری آ گئی ہے، اس کے اندر بڑا درد ہو رہا ہے۔ یہ ہے عثمان بزدار، دا بیسٹ ایور پرفارمر ایز پر عمران خان ریکننگ آف دا چیف پنجاب، جس نے پنجاب کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، اور سارے وہ اپنے وہاں سے اٹھا کے جو جتنے بھی جو مطلب کہ ان کے علاقوں کے اندر لوگوں کے مال مویشی کھولنے والے جتنے بھی چور ڈاکو لٹیرے تھے، وہ جناب 8 کلب جو چیف منسٹر ہاؤس ہوتا ہے وہاں پہ براجمان ہوتے تھے اور بتا رہے ہوتے تھے کہ چائے کے اندر میٹھا کاٹتے تھے، بندہ فارغ کر دے تو بندے فارغ ہو جاندے سن۔ یہ وہ صاحب ہیں عثمان بزدار صاحب، کہ اب ان کو عدالت طلب کرتی ہے، نیب طلب کرتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے گوڈے میں درد جگر مامدینہ، ٹھیک ہے، وہ ان کے گوڈے کے اندر درد جگر ہو جاتا ہے جناب۔ خیر اینی ہاؤ، ہم عثمان بزدار کے پیر و مرشد جناب عمران احمد خان نیازی کی بات کر رہے ہیں۔ ایک خبر ہم نے آپ کو دی تھی کہ شروع کے اندر عثمان بزدار نے رابطہ کیا اور اس کی تصدیق بھی ہوئی بات کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ ہاتھ ہلکا کریں، ہم آپ کی طرف آنے کو تیار ہیں، آپ ہمیں تو نہ چھیڑیں۔ جب سے یہ شروع میں عمران خان کی حکومت گئی تھی تو آگے سے جواب یہ ملا کہ آپ آئیں یا نہ آئیں کارروائی تو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس بنیاد کے اوپر پھر موصوف وہیں پہ پی ٹی آئی میں ٹک گئے۔ اب وہ ویلا ٹپا رہے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ویلا ٹپا رہے ہیں، کسی طریقے کے ساتھ یہ وقت جو ہے نا اس کو میں کر دوں۔ عدلیہ ان کے ہینڈز ان گلو ہے اس جرم کے اندر، اور عدلیہ کے جو ججز ہیں جو ہائی کورٹ کے اندر تکڑیوں کے اندر انصاف تول کے بیچ رہے ہیں، وہ تکڑی نہیں باہر ٹنگی ہوتی، وہ آج کل جج ہمارے اندر لے گئے ہوئے ہیں، اور تکڑیوں کے حساب سے پی ٹی آئی کو انصاف تھوک کے حساب سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ منڈی چلے جائیں تو وہاں پہ جو تکڑی میں تول رہے ہوتے ہیں وہ تڑی سے کم نہیں تولتے، دھڑی 5 کلو کی ہوتی ہے، وہ کہنا تڑی تو کٹ لینا تھے، وہ وہاں پہ جو ہے نا ریٹیل ٹریڈر اس کے پاس چلا جائے، ہم تو تڑی میں دے رہے ہیں،
اور وہ دھڑی میں آپ لیں تو آپ کو سستا کافی فرق پڑ رہا ہوتا ہے، اس کا 25 30 40% کا فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو مثلا مجھے یاد ہے یہ جو گاجریں ہیں یہ 5 روپے کلو وہاں پہ بک رہی ہوتی تھی، اور 10 روپے کلو آپ اگر ریٹیل والے کے پاس جائیں تو بک رہی ہوتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ 5 روپے کلو سے 5 کلو سے کم گاجریں دیتے نہیں ہیں جو ٹرالی پہ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تڑی کے حساب سے وہ والی تکڑی پکڑ کے ہمارے جج صاحبان، معزز عدالت کے جج صاحبان جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کو انصاف دینے کے لیے، اور اتنا انہوں نے غیر مؤثر، غیر محترم اور ذلیل کر دیا ہے عدلیہ کو کہ اب جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی جوڈیشری نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی عدالتیں ہیں جو اس انتظار کے اندر یہ غیر معزز جج حضرات بیٹھے ہوتے ہیں کہ ادھر سے پی ٹی آئی کے منہ کے اندر سے کوئی آہ نکلے، کوئی اوہ نکلے، اور یہ فوری طور کے اوپر اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کا بس نہیں چلتا زمان پارک میں جا کے ڈیبیاں اور فل بینچ لے کے بیٹھ جائیں عمران احمد خان نیازی کو ریلیف دینے کے لیے۔ اور اس وقت جب نظام نے ان کے احکامات کے خلاف بغاوت کی ہے تو اب کہتے ہیں عدالت میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حالانکہ اپنا جوائی رہا کروا لیا ہے۔ پی آئی اپنا آئی ایس آئی کے دفتر پہ حملے کرنے کا مین کلپرٹ ہے علی شاہی، لیکن اسے رہا کروا لیا، حالانکہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے کا بندہ رہا نہیں ہوتا، منہ اپنا بندی کے زبان بندی کی شرط کے اوپر رہا کروا لیا۔ کل میں نے کسی سے پوچھوایا، میں نے کہا وہ باہر آ گیا، کہتا وہ تو 72 گھنٹوں میں ہی آ گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن موصوف نے جو ہے اس کو اب کسی غریب کا بچہ پکڑا جاتا نا اس جرم کے اندر، وہ جو حملہ کیا، خیر پکڑے جانے سے یاد آیا یار، وہ خدیجہ خاتون جو ہیں، وہ کیا نام ہے، ختیجہ شاہ، وہ جو ہے وہ نہیں پکڑی جا رہی تھی، اور پنجاب پولیس کی کم از کم کچھ 17-18 ٹیمیں جو ہیں نا وہ ادھر ادھر سونگتی پھر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک کال پکڑی گئی یا اس نے جان بوجھ کے کال کی اس نمبر پہ، بندے کو پتا ہوتا ہے نا کہ میرا نمبر جو ہے بگنگ میں ہے تو میں نے اس سے اس طرح کی کال نہیں کرنی، لیکن وہ کی کس نے بلا؟ نن اینڈ اونلی خواجہ طارق رحیم، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ ساٹھی ہوتے نل کو دور پار دی رشتہ داری بھی نکل دی ہے، لیکن بابا انتہائی 2 نمبر آدمی، اور یہ ان کے بزرگ اور ان کے بزرگ جو ہیں یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ اور ٹٹو رہے ہیں، اور میں آپ سے بار بار کہتا ہوں بابا دونوں پاسوں کھیل رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا، خدیجہ شاہ جو تھیں وہ ہمارے ایلیٹ کی، یعنی کہ کہا جا رہا ہے، لیکن میں نے چیک کیا وہ درست نہیں ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف بھی سفارشی تھے، نواز شریف سفارشی نہیں تھا، جو کچھ مرضی ہو جائے نواز شریف سفارشی نہیں تھا اس کا، لیکن شہباز شریف صاحب یس اس کے سفارشی تھے، کیونکہ سرمد امین، شیخ امین، طارق سعید سہگل، میاں منشا، یہ سب کی وہ مشترکہ بھتیجی تھی، مشترکہ بہو تھی، تو اس لیے وہ اپنا چودھری شجاعت حسین، ٹھیک ہے، سب سے آخری جو نہ ہوئی ہے وہ چودھری شجاعت کی سفارش کے اوپر ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم لٹیر فوجیوں کو نہیں چھوڑ رہے اور حاضر سروس فوجی ہم نے پھڑکا دی ہیں، جرنیل پھڑکا دی ہیں اس موضوع کے اوپر، تو پھر کسی کے لیے رعایت نہیں ہے، ہماری طرف سے تو کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو سویلین سے آپ بات کر لیں اگر ان کے وہ آپ کی اس سفارش کو مانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے چاچو کا دماغ خراب ہے کہ ادھر حافظ اینڈ کمپنی کا موڈ خراب ہو اور چاچو اس کے اگینسٹ سوچ بھی جائے، ایسی سوچ بھی ذہن میں نہیں لانی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ سوچ بھی جائے، ٹھیک ہے نا، چاچو نے تو ایسے کر کے بوٹ کو گلے لگایا ہوا ہے، تو چاچو سوچ سکتا ہے کبھی کہ یہ ہو جائے۔ تو خیر، خواجہ طارق رحیم کے ٹی آر کے گھر سے ایک گاڑی نکلتی ہے اور اس کے اندر خواجہ طارق رحیم بیٹھے ہیں، اس کے اندر جناب سلمان شاہ بیٹھے ہیں، اس کے اندر ایک اور بھی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، یہ 3 بیٹھی ہیں اور وہ خاتون بیٹھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جا رہے ہیں اور پولیس کو شک پڑتا ہے، بتایا یہی جا رہا ہے، لیکن اور نجم سیٹھی صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نجم سیٹھی صاحب بعد میں پہنچے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں گاڑی میں تھے، میرا نہیں خیال گاڑی میں تھے، کچھ لوگ، بہرحال میری اطلاع کے مطابق گاڑی میں نہیں تھے، لیکن جو رپورٹ ہوا ہے میڈیا کے اوپر کہ نجم سیٹھی صاحب بھی ساتھ تھے، نجم سیٹھی صاحب ساتھ نہیں تھے، وہ بعد میں پہنچے۔ اور یہ سارا ایک گریٹر پلان کا حصہ تھا کہ ہم بہت زیادہ ایشو ہائی لائٹ ہو گیا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے خدیجہ شاہ کو گرفتار کرو،
تو اس لیے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اس کی گرفتاری ڈال دیتے ہیں، اور پورا پلان ہوا کہ کس طرح CCP آفس میں جائیں گے، اور کہانی میڈیا کو یہ بتائی ہے کہ جیسے ہی وہ خواجہ طارق رحیم کے گھر سے نکلے ہیں ان کو پولیس نے گھیر لیا، اور گھیر کے تو ان کو دیکھا تو اندر خدیجہ شاہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا، خواجہ طارق رحیم نے تمام آخر میں یہ طے کیا کہ ان کو کہا کہ گرفتاری دے دیتے ہیں، کل ضمانت ہو ہی جائے گی، آج سنیں ضمانت ہو گئی، خاتون رہا ہو کے گھر چلی جائے گی، لیکن اس کو کل ضمانت پہ رہا کروا لیں گے، جج اپنے بیٹھے ہوئے نے جو لکھ کے دوائیں گے وہ فیصلہ پڑھ کے سنا دیں گے۔ تو اب میرا مطلب ہے کہ دوسری طرف سے اس بات کو انشور کیا گیا کہ جو بھی یہ بکاؤ ججز جو ہیں یہ فیصلہ دیں گے اس کے اوپر عمل درآمد ہونے دیا جائے حکومت کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو اس ساری سودا کاری کے اندر جس بندے نے لنچ پن کا کردار ادا کیا، پیوٹل رول ادا کیا، ہی از نن اینڈ ادر بٹ کے ٹی آر نے یہ پورا قضیہ جو ہے وہ نپٹانے کے اندر پورا کردار ادا کیا۔ بدھ کے روز جب وہ پیش ہوئی ہیں عدالت کے اندر خدیجہ شاہ، یہ جو سارے میڈیا والے بیٹھے ہوتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی نے ابھی تک اس کی خبر ہی نہیں دی جب تک میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ابھی سوشل میڈیا چیک کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ خبر آ گئی ہو لیکن ابھی تک تو نہیں آئی۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے جدی پشتی ٹاؤٹ جو ہیں انہوں نے اپنا وہی رول ادا کیا ہے جو وہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی یہی کام کرتے رہے، اور گورے کے دور میں ان کے دادا بھی یہی کام کیا کرتے تھے، تو وہ کرتے آ رہے ہیں اور وہی کردار انہوں نے ادا کیا ہے، اور خدیجہ شاہ کی ڈرامائی گرفتاری اور پھر نامعلوم رہائی کو ممکن بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ شیریں مزاری کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گی، اور جیل سے رہا ہو کے آتے ہی اسی طرح ہی عمرانڈو واریر کی طرح روبے جنگ نہیں ہو جائیں گی، کچھ دن چپ رہیں گی، تاکہ ان کے والد ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کو کچھ چند دن جو ہیں وہ سکون کے نصیب ہو سکیں، اور ان کے میاں جو ہیں ان کو جو جعلی چیک اور باؤنس ہونے والے چیک کے الزام کے اندر دھر لیا گیا ہے اس کے اندر بھی ان کو کوئی ریلیف مل سکے۔ یہ صرف خدیجہ شاہ صاحبہ کے خاموش رہنے کے اوپر منحصر ہوگا۔ اگر انہوں نے حریت فکر کی جد و جہد کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ فیصلے، پھر یہ جو کچھ ہوگا وہ میرٹ پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق اندر خانے جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور گارنٹر بنے ہیں اس کے جناب نجم سیٹھی صاحب، ٹھیک ہے۔ نجم سیٹھی صاحب اس طبقے سے ہیں نا اب جو ہمارے ہاں حکمران ایلیٹ طبقہ ہے۔ اب دیکھیے نا حکومت اور اپوزیشن سب کی وہ بھتیجی نکل آئی ہے، ٹھیک۔ اور بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے، اور میڈیا کا اس کے اوپر چپ کر جانا بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ پتہ نہیں ان کو پیش بھی کیا گیا ہوگا کہ نہیں پیش کیا گیا ہوگا، لیکن بیسک ایگریمنٹ یہی تھا کہ ان کو پیش کیا جائے گا اور میڈیا کے اوپر زیادہ دھوم دھڑکا نہیں ہوگا۔ بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں پیش کرنے کی توفیق عطا کرے۔